بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ تعالی ہم نے کتاب الآداب میں سے باب الاستئذان شروع کیا ہوا ہے، اجازت لینا، اجازت طلب کرنا۔ We started the book of the manners and the chapter is seeking the permission۔ بڑی امپورٹنٹ چیزیں اس میں ہیں، آلریڈی کچھ حدیث مبارکہ حدیثیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں، آپ اس کا سماع کر چکے ہیں، تو انشاءاللہ چند مزید اس کے ساتھ اور بھی انشاءاللہ آپ سماع کریں گے۔ تو یہ بک آف مینرز کتاب الآداب میں سے جو بھی سلسلہ انشاءاللہ آگے چلتا رہے گا۔ ہم نے سلام سے بات شروع کی تھی، کس طرح سلام کرنا چاہیے، اس کے فضائل کیا ہیں، اس کی فضیلتیں کیا ہیں، اس کا ثواب کیا ہے۔ اب اگلا باب اس کا باب الاستئذان شروع ہو گیا ہے۔ استئذان یعنی اجازت طلب کرنا، کسی کے ہاں جاتے ہیں، گھر میں جاتے ہیں تو ہاؤ ٹو سیک دا پرمیشن، ہاؤ ٹو گو، واٹ آر دا مینرز اکارڈنگ ٹو دا ٹیچنگ آف دا پروفٹ علیہ الصلوۃ والسلام۔ آج کی حدیث مبارکہ ترمذی شریف اور ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اس سے پہلے کچھ بیان ہوئی ہیں جس میں آپ کسی گھر میں جاتے ہیں، کسی مجلس میں جاتے ہیں تو کس طرح اجازت لینی چاہیے۔ یہ بھی ہے کہ جب کہیں جاتے ہیں اگر کوئی شخص اجازت نہیں لیتا، بغیر اجازت کے ہی داخل ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں کیا ہے۔ آج کی اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی خوبصورت بات تنبیہ کی ہے اس میں، کیا وہ سنیے آپ۔ حضرت قلدہ بن حنبل ان قلدہ بن حنبل ان صفوان بن امیۃ بعث بلبن او جدایۃ ووضغابس الى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والنبی صلی اللہ علیہ وسلم بعلى الوادی قال فدخلت علیہ ولم اسلم ولم استعذن فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارجع فقل السلام علیکم ادخل کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت قلدہ بن حنبل فرماتے ہیں کہ حضرت صفوان بن امیہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کچھ چیزیں، کچھ تحفے لے کے آئے۔ اس میں دودھ تھا، کوئی ہرنی کا بچہ تھا، کوئی اس طرح کی چیزیں لے کے یعنی حضور کی بارگاہ میں آئے۔ So he came to the bargah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, to the court of the Prophet alayhi salatu wasalam, and he brought some gifts for the Prophet alayhi salatu wasalam. When he entered, he says himself, فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ وَلَمْ أُسَلِّمْ وَلَمْ أَسْتَأْذِنْ، کہ جب میں داخل ہوا، میں گیا تو میں نے سلام نہیں کیا اور نہ میں نے اجازت مانگی، بغیر سلام کے اور بغیر اجازت کے میں داخل ہو گیا۔ اس پر یعنی he went to the Prophet alayhi salatu wasallam, he did not say salam and did not seek the permission, he just entered۔ جاتے ہی جب داخل ہوئے بغیر سلام کے، بغیر اجازت کے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واپس پلٹ جائے، ارجع، واپس پلٹ جائے، گو بیک، میں واپس چلا جاؤ، فقل السلام، واپس جائیے دوبارہ اور سلام کر کے داخل ہوئیے، میں واپس جاؤ اور پھر سلام کرو، دین یہ کہو، پوچھو کہ ادخل، پہلے واپس جاؤ، واپس آ کے پھر ادب بتایا، یعنی دا پروفٹ علیہ الصلوۃ والسلام ٹولڈ ہم دا وے، دا مینر ٹو انٹر ٹو سم ون، ہاؤ ٹو انٹر، ہاؤ ٹو سیک دا پرمیشن، واٹ آر دا وے، کہ کس طرح، واٹ از دا پراپر اینڈ دا رائٹ وے ٹو انٹر، وہ اچھا خوبصورت صحیح طریقہ کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تعلیم دیتے ہوئے واپس بھیج کر فرمایا اب داخل ہوئیے، پہلے سلام کیجئے اور پھر اجازت مانگیے۔ تو ظاہر ہے وہ صحابی رسول انہوں نے ایسا ہی کیا ہوگا۔ تو معنی یہ ہے
کہ اس حدیث مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دینے کے لیے، تنبیہ کرنے کے لیے، ٹو ٹیچ اس، ٹو گائیڈ اس ٹل دا ججمنٹ ڈے، دا اما آف دا پروفیٹ علیہ الصلوۃ والسلام، کہ ہاؤ ٹو انٹر، کہ وی مسٹ سے سلام، دین یعنی ٹو سیک دا پرمیشن، اجازت لیں، سلام کریں، اجازت لیں، پھر داخل ہوں، یہ طریقہ کار ہے، یہی تعلیمات نبوی ہے۔ پھر اگلی ایک اور اینگل سے، کیونکہ ہر حدیث مبارکہ میں ایک ڈیفرنٹ اینگل سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں تعلیمیات فرماتے ہیں۔ اگلی حدیث مبارکہ میں ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اذا دعی احدکم فجاء مع الرسول فإن ذلك له اذن وفي روایة قال رسول الرجل الى الرجل اذنه او کما قال۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، فرام اے ڈفرینٹ اسپیکٹ ناؤ، فرام ڈفرینٹ اینگل، آپ نے کسی شخص کو کسی کو بلانے کے لیے بھیجا، اے میسنجر، یو سینڈ سم ون ٹو کال سم ون، یو سینڈ اے میسنجر، یور میسنجر ٹو سم ون ٹو کال ہم ٹو یو، آپ نے کسی کو ایک میسنجر بنا کر، پیغام رساں بنا کر کسی کو بھیجا بلانے کے لیے، آپ نے دعوت دی، کسی کو بھیجا کہ فلاں کو بلا کے لاؤ۔ اب اس اینگل سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو کلیریفائی کرنے کے لیے کہ واٹ از دا رائٹ وے، اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے، تو اس حدیث مبارکہ میں یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم کسی کو بلاؤ، کسی کو بھیج کر، تو وہ جو بلاوا ہے تو یہی اس کی اجازت ہے کہ وہ خود بلایا ہے نا، because if you invite someone yourself, so that is the permission, itself a permission, you gave him the permission to come in. So آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کسی کو بلایا جائے میسنجر بھیج کر تو یہی اجازت ہے۔ اور اگلے ایک روایت میں بڑے خوبصورت الفاظ ہیں کہ قال رسول الرجل الی الرجل اذنہ، کہ بھیجا ہوا شخص کسی کا وہی اس کی اجازت ہوتی ہے، اس کی طرف سے یہی اجازت ہے، یعنی اب وہ جو شخص کسی کو بلا کے ساتھ لائے گا تو اسے علم ہے نا کہ یہ میں نے خود بلایا ہوا ہے، تو اس لیے اسے اس کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ وہ خود بلوایا گیا ہے کہ he was invited by the person himself so that is the permission anyway، تو اس کو یہی اس کی اجازت ہوتی ہے۔ ایک اور اینگل سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے ہمیں جو ہے یہ ایک مینر ادب سکھایا ہے، تعلیم دی ہے۔ اور پھر اگلی حدیث مبارکہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں، اس میں ایک اور اینگل سے اور اسپیکٹ سے بڑی خوبصورت بات ہے۔ حضرت عبداللہ بن بسر عن عبداللہ بن بسر قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الايمن او الايسر فيقول السلام عليكم السلام عليكم وذلك ان الدور لم يكن يومئذ عليها ستور وفی روایت قال علیہ الصلوۃ والسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب اس حدیث مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور پہلو سے، حضرت عبداللہ بن بسر فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کہیں تشریف لے جاتے، اب یہ اس سے پچھلی باتیں جو ہو چکی ہیں کہ اجازت کس طرح، اب ہے کہ آپ جاتے ہیں کہیں، گئے کسی کے گھر میں تو دروازہ ہے، اس زمانے میں تو ایسے نہیں ہوتا تھا، کبھی کبھی دروازے تو ہوتے ہی نہیں تھے، پردے لٹکے ہوتے تھے، کبھی کبھی پردے بھی نہیں ہوتے تھے، کھلا دروازہ ہوتا تھا، تو اب اس کے لیے آقا علیہ السلام نے ادب سکھایا ہے۔ ویسے بھی یہ تو ٹل دا ججمنٹ ڈے، یہ آقا علیہ السلام کی تعلیمات جو ہیں یہ پریکٹیکیبل اور افیکٹو ہیں، اسی طرح جس طرح ان کے لیے تھی پہلے دن، آج بھی اسی طرح اور قیامت تک کے لیے اسی طرح رہیں گے۔ اس لیے کہ آقا علیہ السلام کی جو نبوت ہے وہ ابدی ہے، اس لیے آقا علیہ السلام کی تعلیمات بھی فار ایور ہے، his prophethood is forever till the judgment day، اور and the teaching of the Prophet علیہ السلام is also forever۔ آقا علیہ السلام کی تو فرمایا جب حضور کہیں جاتے تو آپ کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا؟ صحابہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن بسر فرماتے ہیں آقا علیہ السلام جب بھی کسی کے پاس جاتے، whenever he went to someone, the Prophet علیہ السلام himself, so what was his way؟ وہ کیسے آقا علیہ السلام پہ تشریف لے جاتے تھے؟
نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ کار یہ تھا، آپ جاتے تو آپ دروازے کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے تھے. اٹس ویری بیوٹیفل، سو بیوٹیفلی، یعنی اٹس اے گریٹ مینر ٹو نو. یہ ادب ہے آقا علیہ السلام تعلیمات کے، کسی کے گھر میں جائیں تو کس طرح دروازے کے سامنے کھڑا ہو. اب ہوتا کیا، ہم تو کبھی کبھی بالکل آپ سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. دیٹ از ناٹ دا سنت آف رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی سنت کیا تھے؟ حضور دروازے کے دائیں یا بائیں طرف کھڑے ہوتے تھے، ناٹ ان فرنٹ آف دا ڈور. آپ دروازے کے بالکل سامنے کھڑے نہیں ہوتے تھے، سائیڈ پہ کھڑے ہوتے تھے، رائٹ اور لیفٹ. اس میں ریزن کیا تھی؟ کہ اس لیے کہ جو گھر والے ہیں ہو سکتا ہے وہ کس حالت میں تو سامنے آپ کی نظر نہ پڑے، سو دیٹ یو کانٹ سی ڈائریکٹلی ان سائڈ. So you have to stay on one side, right or left. This is the teaching of the Prophet alayhi salatu. This is the way of the Prophet alayhi salatu. He himself was used to do this. آپ کا اپنا طریقہ کار صحابہ فرماتے یہ تھا، حضور کسی کے پاس جاتے تو بالکل دروازے کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے تھے. ناک کیا، آپ نے ناک کیا یا سلام جو بھی کیا، دائیں یا بائیں کھڑے ہو جائیے. یہ طریقہ کار ہے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں. تو صحابہ فرماتے ہیں حضور دائیں یا بائیں کھڑے ہوتے، پھر حضور سلام کرتے، السلام علیکم، باہر سے سلام کرتے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ظاہر ہے جس گھر میں پردے نہیں ہوتے تھے وہاں ایسا ہوتا تھا سسٹم اس زمانے میں، تو حضور دائیں بائیں کھڑے ہوتے تھے آقا علیہ السلام، تو پھر سلام کرتے تھے السلام علیکم. پھر حدیث میں آتا ہے کہ اس میں تھا کہ السلام علیکم 2 بار کہتے. پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ پورا کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو یہ طریقہ کار آپ نے ادب سکھایا. another manner how to go to someone، کسی کے گھر میں کس طرح جانا ہے کہ never stand up in front of the door. if you knock the door، بیل ہے آپ نے رنگ کی یا knock door جو بھی کیا، then stay on one side، right یا left پہ. this is the sunnah of the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ پھر اہل خانہ گھر میں سے کوئی دروازہ کھولے جو بھی ہو تو آپ دائیں یا بائیں طرف کھڑے ہو جائیں. یہ طریقہ کار آقا علیہ السلام کی یہ سنت مبارکہ ہے. تو اب تک انشاءاللہ ہم نے حدیث مبارکہ، انشاءاللہ یہ باب مکمل ہو جائے گا اجازت لینے والا کہ کس طرح اجازت لی جائے، ہاؤ ٹو سیک دا پرمیشن. انشاءاللہ ول کمپلیٹ اٹ ٹمارو. 2-3 حدیث مبارکہ انشاءاللہ کل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ. اللہ رب العزت ہمیں سنا کے نبی کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے. وما علینا الا البلاغ.